الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں؟ دو جملے عرض کروں گا، سمجھ آ گئے تو مصیبت کے لیے کافی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہستی جو کبھی جب پنگھوڑے میں ہوا کرتے تھے، ماں جھولا جھلاتے ہوئے سو جاتی تو اللہ جبرائیل کو بھیجتا، جاؤ حسین کی اماں سو گئی ہے، حسین کا جھولا جھلاؤ۔ اس ہستی کی لاش پر مسلمانوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ سید کونین جب نیند سے بیدار ہوتی تو جھولا جھول رہا ہوتا تھا۔ بابا جان میں جب سو جاتی ہوں، اٹھتی ہوں تو جھولا خود ہل رہا ہوتا ہے۔ زہرا حسین کا جھولا جھولانے جبرائیل آتا۔ دوسرا جملہ جو عرض کرنا ہے عزادارو، وہ گھرانہ جس میں کبھی وحی نازل ہوتی تھی، اس گھر کو مسلمانوں نے آگ لگا دی۔ اللہ جانتا ہے ائمہ معصومین کے دل میں زینب کبریٰ کے خیال کی آگ کا کتنا درد تھا۔ چھٹے امام کے گھر میں کسی وجہ سے آگ لگ گئی، امام کے اصحاب جمع ہوئے، آگ بجھا لی۔ عزاداروں کوئی نقصان نہ ہوا مگر چھٹے امام ڈھائیں مار کر رو رہے ہیں۔ اصحاب دلاسا دے رہے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا کا کوئی نقصان نہیں ہوا، پھر بھی آپ اتنے روتے جاتے ہیں۔ فرمایا لا ابکی لحریق داری، او میرے ساتھیوں میں اپنے گھر کی آگ کے لیے نہیں رو رہا، مجھے پھوپھیوں کے خیال کیا۔ اجرکم اللہ، مجھے پھوپھیوں کے خیال کی آگ رلا رہی ہے۔ میرے گھر میں آگ لگی ہے، تم اکٹھے ہوئے ہو، سب نے بجھائی ہے۔ جب میری پھوپھیوں کے خیال میں آگ لگائی گئی، کوئی بجھانے والا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ عزادارو، کتنے غریب ہیں دنیا میں، ایسے غریب نظر نہیں آئیں گے۔ اگر کسی گھرانے میں ایک بھی قضیہ ہو جائے تو شریعت کہتی ہے 3 دن تک ان کے کھانے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ اولاد رسول کے گھر میں 18 قضیے ہیں، مسلمان کیا صلہ دے رہے ہیں؟ آگ اور لکڑیاں لے کر کے آ گئے، بیویاں ایک خیام سے دوسری خیام میں جاتی ہے، دوسرے خیام سے تیسرے خیام میں جاتی ہے، کرے تو کیا کرے؟ وہ باہر جاتی ہے تو سروں پہ چادریں نہیں ہیں، دشمن کی فوج دیکھنے والی ہے، خیام میں رہتی ہے تو آگ میں جل مرتی ہے۔ آئی ہے جناب زین العابدین کے سرہانے۔ عزاداروں کوئی عجیب قسمت ہے زین العابدین کی، غش میں رہتے ہیں، سارا دن غش میں رہے ہیں۔ جب بھی غشیا فاقہ آیا ہے کوئی نہ کوئی صدمہ دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ کبھی تو بابا الوداع کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو کبھی پھوپھی زینب سرہانے کھڑی ہے، وہ سر پہ چادر نہیں ہے، کہتی ہے زین العابدین بیدار ہو۔ وہ پھوپھی تو جسے فقہ کا مسئلہ پوچھنے آئی ہے، بتا وہ خیام میں آگ لگ چکی ہے، چل مرے یا خیام سے باہر چلی۔ اجرکم اللہ عزادارو، امام زین العابدین نے فرمایا پھوپھی خیام سے باہر چلی جاؤ۔ اللہ کی قسم زینب کبریٰ کو اگر نانے کی شریعت مجبور نہ کرتی
بڑی پردےدار تھی، خیام میں چل کر مر جاتی، بے مکنہ و چادر خیام سے باہر نکل۔ اجرکم اللہ زادارو خیام سے باہر آئی ہے، کہتے ہیں شیعہ تم کیوں روتے ہو، شہداء تو زندہ ہوتے ہیں۔ نہیں میرا بھائی، صرف شہداء کی بات نہیں ہے، شہادت تو انبیاء اور اولاد انبیاء کا ورثہ ہوتا ہے، مگر کربلا میں جو انوکھا کام ہوا ہے، جو اولاد انبیاء کا ورثہ نہیں تھا، وہ زینب کبریٰ جیسی پردےدار جب اپنے نانا کی زری پر زیارت کرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو بابا علی حسن کو حکم دیتا تھا، جاؤ چراغ کو بجھا دو۔ کیوں بابا جان؟ رات کی تاریکی ہے، بازار پر کوئی بندہ موجود نہیں ہے، نہیں حسن بیٹا علی کی غیرت کو گوارا نہیں ہے، وہ تیری بہن کی چادر میں کسی کی نگاہ پڑ جائے، تو جوار علی میں موجود ہے، وہ ذرا مولا علی کی طرف رخ کر کے کہہ دے، میرے مولا وہ تیری غیرت پر قربان جاؤں۔ وہ اللہ جانے تیرے اوپر کیا گزر رہی تھی، وہی زینب ہے، بے مکنہ و چادر ہے، وہ دشمن کی موج۔ میرا مولا تیری غیرت پر کائنات کو قربان کر دوں۔ عزادارو کربلا کی جو جنگ شروع ہوئی تھی، جو میدان سجا تھا، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، آج کے دن ابتدا ہوئی۔ عزادارو صرف اتنا ہوا ہے، صرف کردار تبدیل ہوا ہے۔ عصر عاشور تک تو امام حسین اور غازی عباس کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور شام غریبہ کے بعد امام حسین کا کردار زین العابدین نے سنبھالا ہے، اور غازی عباس کا کردار زینب کبریٰ نے سنبھالا۔ ام کلثوم کو ندا دی، ام کلثوم ایک طرف سے تو بچوں کو جمع کرنا شروع کر، ایک طرف سے میں شروع۔ اجرکم اللہ، بچوں کو جب جمع کیا، بہن زینب لگتا ہے فلاں دو بچیاں نہیں ہیں، اللہ جانے کہاں گئی، بس پریشان ہو کر چل پڑی، بہنیں تلاش کر رہی ہیں معصوم دو بچیوں کو۔ قیامت کا منظر ہے، دشت میں ایک جگہ وہ دو بچیاں سوئی ہوئی ملی ہے، اور جب ان بچیوں کو اٹھایا، اور ان کے سینوں میں گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ تیرا پرسہ قبول کرے، سارا دن کا تھکا ہوا ہے، تو واپس جا کر سوئے گا۔ اللہ کی قسم علی کی بیٹیاں نہیں سوئی، وہ ایک طرف سے علی اکبر و غازی کے لاشیں، اور دوسری طرف سے بیوہ بھابیاں، اور تیسری طرف سے پیاسے بچے، اور چوتھی طرف سے جلے ہوئے خیام سے اٹھتا ہوا دھواں۔ اجرکم اللہ زادارو، اور جب رات ڈھل گئی تو زینب کبریٰ کی چیخ نکل گئی، بہن ام کلثوم، اور لگتا ہے بھابی رباب موجود نہیں ہے، اللہ جانے کہاں گئی۔ اپنی بھائی کی امانت کو تلاش کرے، اور بعض متاخرین نے لکھا ہے رخ کیا ہے دشت کی طرف، ندا بلند کی، این این یا رباب، اور بھائی حسین کی امانت رباب کہاں ہے؟ عزادارو ایک دفعہ ندا آئی، ہاں ہونا، ہاں ہونا، اور میری آقا زادیاں میں یہاں ہوں۔ قیامت کا منظر تھا۔ عزادارو جب زینب کبریٰ پہنچی، سکینہ کی ماں نے اور سکینہ کے بابا کے پامال لاشے کو اپنی باہوں میں ڈالا ہوا تھا۔
مجبوری تھی جب رات کو اصغر کے دودھ پینے کا وقت ہوا مجھے اصغر کی یاد نے تنگ کیا میں نے سوچا شاید میرے اصغر کے جسم میں ابھی تک سانس باقی ہو اصغر کی یاد نے مجھے مجبور کیا اور میں چل کر یہاں پہنچی اجرکم اللہ زادارو بہت رو لیا اللہ تیرا پرسہ قبول فرمایا آخری جملہ اور انتماع سے دعا ابھی تک جس کو رونا نصیب نہیں ہوا اپنے دامن کو پھیلائے بعض متاخرین نے یہ روایت لکھی ہے عزادارو جن ظالموں نے خیام کو جلایا تھا ایک ظالم نے یہ روایت نقل کی جب ہم خیام جلا کر فارغ ہوئے اور کتنے مظلوم ہیں کبھی ظالم کو بھی ترس آ جاتا ہے کہتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی مجھے ترس آیا میں نے گھوڑے کو دوڑایا مگر بچی سہمی ہوئی تھی اور شاید سمجھ رہی تھی پھر کوئی لوٹنے کے لیے آ رہا ہے بچی نے بھاگنا شروع کیا میں نے گھوڑا دوڑایا آواز دی میں تجھے لوٹنا نہیں چاہتا بچی رک جا کہتا ہے جب بچی رکی میں اس کے قریب گیا اور میں نے دلاسا دیا اس کے دامن کی آگ کو بجھایا اور بچی نے جب دیکھا یہ تو میرا کوئی خیر خواہ ہے چاہیے تو یہ تھا کہ منت کرتی اور مجھے پانی کا گھونٹ دے دے مگر منت کر کے کہتی ہے شیخ اگر مجھ پر احسان کر سکتا ہے تو مجھے دادا کے شہر پہنچا دے غریب ہے ہمارا یہاں کوئی سہارا نہیں رہا ہمیں دادا کے شہر پہنچا دے میں نے کہا مظلوم